پاکستان کو متحدہ عرب امارات سے $1 ارب اسٹیٹ بینک میں وصول ہو گئے۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے بھی $2 ارب ریلیز کیے تھے، تو مجموعی طور پر 2 دنوں کے اندر $3 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع ہو گیا، اور یہ ایک پری کنڈیشن تھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پروگرام کے لیے، جس کی آج رات منظوری کی توقع کی جا رہی ہے کہ واشنگٹن میں اجلاس ہے، اس کی منظوری ہو جائے گی۔ تو اگر وہ منظور کر لیا جاتا ہے، میں نے اس لیے بولا ہے کہ ابھی تک ابہام یہ چل رہا تھا کہ کیا فنڈنگ گیپ کے اوپر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا نہیں، اور جتنی ہم نے پری کنڈیشن طے کی تھی اتنے ریسورسز موبلائز کر لیے کہ نہیں۔ آئی تھنک کہ جو طے شدہ بات تھی اس کے مطابق اب ریسورسز موبلائز کر لیے گئے ہیں۔ $3 ارب یہ دونوں ملکوں نے ہمیں دے دیا، اور ورلڈ بینک کی جانب سے کمٹمنٹ موجود ہے، اور وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو بھی کنوے کر دی گئی ہے۔ تو جب بورڈ میٹنگ ہو رہی ہوگی تو ان کی میز کے اوپر وہ تفصیل موجود ہوگی کہ اتنا پیسہ ریزروز میں آ چکا ہے، اور IMF کی منظوری کے ساتھ ہی اتنے پیسے جو ہیں مزید ملٹی لیٹرل ایجنسی سے مل جائیں گے۔ تو اب رکاوٹ اصولی طور پر ہونی نہیں چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور کے اندر جا رہے ہیں جہاں پر ریلیٹیولی کہنا چاہیے کہ بے یقینی میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ ہم کرائسس سے نکل گئے ہیں یہ بات درست نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے 3 سالوں میں ایچ اینڈ ایوری ایئر اگلے 3 سالوں میں ہماری کوئی $20 سے $25 ارب کی اینول ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ایک بہت بڑی خدمت ہے جو فوج کے سربراہ نے بھی کی ہے اس کرائسس سے پاکستان کو نکالنے کے لیے، کیونکہ ہمارے یہ جو دوست ممالک ہیں اب ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ سے زیادہ ہمارے GHQ کے ساتھ ڈیل کرنا پسند کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو گلف ممالک اور چائنا کے ریلیشن شپ ہیں وہ فوج کے ساتھ وہ اتنے قریبی ہیں کہ جب بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو GHQ کو اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر وہ امداد جاری ہوتی ہے۔ اس کی ماضی قریب میں مثال PTI کے دور حکومت میں $10 ارب کا پیکج تھا جو جنرل باجوہ نے نیگوشیٹ کیا تھا سعودی عرب، UAE، قطر اور چائنا سے، اور اب یہ والا پیکج جس میں $2 ارب سعودی عرب سے آیا ہے، $1 ارب UAE نے ریلیز کیا ہے، اور $5 ارب کے رول اوور کیے ہیں چائنا نے، $8 ارب یہ رقم ہو چکی ہے۔ اور ایون یہ بعید نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی GHQ نے انٹریکٹ کیا ہو بیک چینل کے ذریعے، کیونکہ ایک کابل میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، اور خاص طور پر وہ جو ایک چائے کا کپ تھا ہمارے فارمر DGI نے وہاں جا کر پیا، اس کے بعد تعلقات میں بہت تلخی آ گئی تھی، اور IMF نے جو ہمارے ناکو چنے چبوائے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور US ٹریری یہ ماضی میں ہماری مدد کیا کرتے تھے، اس دفعہ وہ ہماری مدد کو آمادہ نہیں تھے، تو ہم بہت مشکل میں پھنسے رہے ہیں۔ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے، کرائسس ابھی باقی ہے، اور اس کو عبور کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے پروگرام کی ضرورت ہے۔ 3-4 سال جم کے ایک حکومت بیٹھے اور اس بحران سے نکالنے کے لیے پاکستان میں فورن ایکسچینج ارننگ کیپیسٹی بڑھائے، یا تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، یا پاکستان سے جو برآمدات ہیں وہ $25-30 ارب سے بڑھ کر $50-60 ارب ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ریمیٹنسز $30 ارب کے قریب گئی پچھلے سال، $31 ارب، اس سال 27 ہے، تو ہم اس کو بھی کھینچ تانچ کے $35-40 ارب تک لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اگر کہیں کہ بحران سے نکل جائے گا تو خام خیالی ہوگی۔ ہمیں اس کے لیے ایک اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے، اور اس کے لیے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ایک صاف ستھرا انتخابات کا عمل جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو، اور ہم اس بحران سے نکل کر آگے چل سکیں۔ انتخابات زیادہ دوری پر ہیں نہیں ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے اس کے اوپر اظہار خیال بھی کیا۔ پہلا بیان ان کا جو ہے وہ آرمی چیف کی مدد کے حوالے سے ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں، پھر آگے الیکشنز کی طرف چلتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ دو ارب ہے یہ خالصتاً، یہ ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل ناصر منیر، ان کی خالصتاً ان کی کاوشوں سے آیا ہے۔ کل چین بہترین دوست ہے، پچھلے 3 مہینے میں انہوں نے $5 ارب انہوں نے ہمیں واپس کیا۔ آج دعا کریں کہ ورلڈ بینک IMF کی آج میٹنگ ہے بورڈ کی، وہاں پر ہمارا جو IMF کا پروگرام جو ہے وہ آج اپروو ہو جائے۔ 2013 اور 2018 کے انتخابات کے اندر انتخابی عمل تو جو جیسے تیسے تھا ہی، پاکستان میں جیسے انتخابات ہوتے ہیں ویسے ہی تھا۔ اگر یہ کہیں کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ اثر انداز نہیں ہوتی تو کافی جھوٹی بات ہوگی۔ 13 میں بھی تھا اثر اور 18 میں بھی تھا اثر، لیکن دونوں کا جو انجام تھا وہ پاکستان کو لے بیٹھا ہے۔ 13 کے نتائج کے اوپر تحریک انصاف ڈی چوک میں 126 روز کا دھرنا سجا کے بیٹھی تھی، اور اس کے بعد بھی جتنا عرصہ PMLN کی حکومت رہی ہے 2018 کے انتخابات تک، کسی نہ ایک شہر کے اندر یا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے یا وہ شہر بند کر رہے ہوتے تھے، ان کی سیاست یہی رہی۔ 2018 کے انتخابات ہوئے، PTI حکومت میں آ گئی، اور اس کے بعد نون لیگ والوں نے ان کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا۔ ہم جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، جو الیکشن کا نتیجہ ہے اس سے ہارنے والا تسلیم کرے اور اس کی شفافیت کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، تب تک پاکستان کو ہم مشکلات سے اور کرائسس سے نہیں بچا سکتے۔ انتخابات ہونے چاہیے، لیکن صاف، شفاف، کریڈیبل، قابل قبول انتخابات ہونے چاہیے۔ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ 14 اگست آخری تاریخ ہوگی ان کی حکومت کی۔ دکھائیے گا جی۔ ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی،
اس کے بعد جب بھی الیکشن اکتوبر میں نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس ایشو پہ فوکس کریں گے. ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ ود ان اے ویک ایسی ریفارمز کریں کہ یہ جو انتخابی نتائج ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں اور کریڈیبل ہوں. آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی ایکٹیولی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کو پھر بعد میں تسلیم بھی کرے. جو ریفارمز کرنی ہے آج کر لیں اور لیکن کل نتائج کو تسلیم کر لیں. ہارنے والا جب تک نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا تب تک پاکستان اس بحران سے نہیں نکلے گا. اور اسٹیبلشمنٹ کو پولنگ ڈے کے اندر بیلٹ سٹفنگ کا معاملہ ہو, ٹھپے ڈبل سٹیمپنگ کا معاملہ ہو, یا ووٹوں کے نمبرز کے اوپر وہ جو 200 کو 1200 یا 2200 بنایا جاتا ہے وہ طریقہ کار ہو, خود کو اس تنازع سے کوسوں دور لے جانا ہے تاکہ یہ کل کو انگلی نہ اٹھائی جا سکے کہ یہ میچ فکس تھا. آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں, فیصل واڈا صاحب ہیں, سینئر سیاستدان ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. فیصل صاحب خوش آمدید. اور محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ترجمان بھی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. واڈا صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. کیا انتخابات وقت پر ہو جائیں گے اور کیا ان کا نتیجہ قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں, بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب, اس ملک کے اندر پی آئی اے کی فلائٹ آج تک ٹائم پہ نہیں چلی, تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ہو جائے گا تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا اس بات کو ماننا. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جائیں گے, لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ کا رواج ہمارے ملک میں ہے نہیں, کیونکہ جب تک پی آئی اے کی فلائٹ ٹائم پہ نہیں چلے گی تب تک, جب پی آئی اے کی فلائٹ ٹائم پہ نہیں چل سکتی تو پھر لیکن واڈا صاحب یہ غیر آئینی فیل ہوگا اور اس کی مذمت کرنی چاہیے اگر کسی بھی وجہ سے تاخیر ہو. میں ضرور کہہ رہا ہوں گے, لیکن آپ کہیں کہ ایگزیکٹ سپوزٹلی اگر ایک اس کی ڈیٹ سیکنڈ ایک مثال ہے تو وہ سیکنڈ کو نہیں ہوں گے, وہ 5th کو ہو جائیں گے, 10th کو ہو جائیں گے, 15th کو ہو جائیں گے, ناٹ آن دا ایگزیکٹ اسپاٹ ڈیٹ, بیکاز اگر فلائٹ ٹائم پہ نہیں چل پاتی تو سر باقی کام کیسے دنیا میں. لیکن یہ آپ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ایک غیر آئینی عمل کے لیے آپ اس کو آسانی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہو جائے گا. غیر آئینی کام ہے, 10 دن آگے جو کام تھرسڈے کو ہو سکتا ہے وہ کام ٹیوزڈے کو بھی ہو سکتا ہے, وہ کام سیٹرڈے کو بھی ہو سکتا ہے, تو مطلب کوئی بائی فار کوئی بہت ڈفرینس نہیں ہے ڈیٹس کا. تو یہ کیا ایشو کیا ہوگا جو اگر 5-10 دن آگے پیچھے کرنا ہوگا, اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کو کھڈے لائن لگانا ہے, اس سے پہلے اس کو نااہل کرنا ہے, یہ ایشو ہے؟ نہیں, دیکھیے ندیم ملک صاحب, میں بڑا اس کے اندر کلیئر ہوں کہ جو کام چیئرمین تحریک انصاف نے کر دی ہیں اور وہ کر بیٹھے ہیں اور ان سے کروا بیٹھے ہیں لوگ, اس پہ تو اب دو رائے ہونی نہیں چاہیے. رائٹنگ آن دا وال, اس کے اندر تو اب آپ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہو رہا تو وہی تو ہماری سب کی خام خیالی ہوگی. انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کام تو غیر قانونی ہو گئے ہیں, جس کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں اور دنوں میں چیزیں نظر آنا کیا نظر آئیں, کیونکہ ابھی تک نااہل نہیں ہے, پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کی پارٹی ابھی بھی تگڑی ہے, پنجاب میں وہ تگڑا مقابلہ دیں گے نوری کو. اس میں پاپولیرٹی کا سر کوئی اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی کہ ان کی پاپولر, نیچرلی پی ڈی ایم سے کمپیئر کریں تو پی ڈی ایم کی یہ ساری شکلیں اور ان کی شکل میں بہت فرق ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو کام انہوں نے کر دیا ایکچولی, جو کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ, دیکھیں ندیم ملک صاحب, جو کام تحریک انصاف نے کیے ہیں نا, وہ ایکچولی سارے کام اس سے زیادہ بغض یہ ساری پارٹیاں بھی رکھتی ہیں, لیکن ان کی ترجمانی اور ان کی دل کی خواہشات اور چاہت عمران خان صاحب نے پوری کر دی اور پلیٹ میں رکھ کے ان کو سب کچھ دے دیا. کیا لیگل امپلیکیشن عمران خان کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں؟ سر دیکھیں, کیا نااہل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نااہلی بھی ہو سکتی ہے, بہت فورس ہو سکتی ہے سر, اس میں کوئی چانس, اس پہ کوئی راکٹ سائنس کی کیسے ہوگی نااہلی, کس بنا پہ؟ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے, اس پہ جیل بھی ہو سکتی ہے. جیل بھی ہو سکتی ہے, بالکل, اس پہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. کس کیس میں؟ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں سر, میں اسپیسیفک تو کوئی کیس نہیں. 9 مئی کے کیس میں نااہلی ہو جائے گی. توشہ خانہ ہے, یہ جو یونیورسٹی والا کیس ہے, 9 مئی تو ایک بہت سیویئر کیس ہے نا. 9 مئی کے اندر لوگوں نے دے دیے, شواہد دے دیے, جو لوگ آج بند ہیں ان کے ہمدرد بن کے کھڑے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ دیں گے جس دن آپ ان کو اریسٹ کریں گے. آپ کچھ سر, آپ لوگ بند کمروں میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ویسی چیزیں گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہی نا. میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ سارے جو خان صاحب کے بیچ پہ سانپ ہے وہ سب چھوڑ جائیں گے, وہ چھوڑ گئے. اب جو 6-8 رہ گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو اندر کرو گے تو ہم باہر آئیں گے. سیدھی بات ہے سر, اس پہ پی ٹی آئی کے اندر باقی لوگ رہ گئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان جیل میں جائیں گے, اس کے 72 گھنٹے میں ان کو بھی دیکھیں گے سائٹ پکڑتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا سر, گھر کپڑوں سے قریب رشتے جو ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے سر, آپ دیکھیں تو آگے. یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں, آپ سمجھ گئے, لیکن کیسا نہ ہو, میں اس کی وضاحت نہیں مانتا, آئی ہوپ کیسا نہ ہو. میں تو آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے, جو چیز میں بتا سکتا ہوں, باقی تو سب چیزیں اللہ کو پتہ ہے سر, لیکن جو میں بتا رہا ہوں, جو ابھی تک کہا ہے وہ اللہ کی مہربانی سے سب کچھ ٹھیک ہوا ہے. میں تو سمجھاتا رہا, سمجھاتا نکالا بھی گیا. اس کے بعد جو سب کچھ کہا وہ سانپوں کو اور گٹر کے کیڑوں کو نکلتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا, اور جو اب رہ گئے ان کی فرمائش ہے کہ اس کو اندر کریں. تو ہم زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں, زبیر صاحب انتخابات وقت پر ہوں گے یا آپ کے بھی خدشات فیصل واڈا کی طرح؟
فیصل واڈا میرا خیال ہے صحیح نہیں کہہ رہے. پی آئی کی فلائٹس تو بہت عرصے سے ٹائم پر نہیں آ رہی, لیکن اس کے باوجود 2018 کے الیکشن 25 جولائی کو اسکیڈیولڈ تھے اور 25 جولائی کو ہوئے تھے, اور 2013 کے الیکشن 11 مئی کو تھے, ڈیفائنڈ ڈیٹ تھا, اور 11 مئی کو ہی ہوئے تھے. مجھے 2008 کا ڈیلے ہوا تھا, وہ جو 1.5 مہینے کے لیے 6 ہفتوں کے لیے وہ بے نظیر شہید ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے وہ آگے ڈیٹ چلی گئی تھی. ادروائز وہ رائٹ آن ٹائم تھے ایگزیکٹلی. اور آپ کو ندیم, آپ کو تو بالکل پتہ ہوگا, آپ تھرو آؤٹ دس پیریڈ آپ اس پوزیشن میں رہے ہیں, ایک دفعہ بھی بات نہیں ہوئی کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے یا ڈیلے ہو سکتے ہیں یا نہیں. نیور ایور, یہ دس ڈسکشن نیور ایور کیم. سو جب وزیر اعظم نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جی وہ جو بھی اسمبلی جس دن تحلیل ہونی ہے, جو اس کے 5 سال کی مدت پوری ہوگی, تو وہ اس کے بعد حکومت نہیں رہے گی, یہ پریزنٹ حکومت نہیں رہے گی, مینس کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. اب یہ ضرور ہو سکتا ہے, جو دو آپشنز ہیں, کہ ایک یا تو اکتوبر میں الیکشنز ہوں یا نومبر میں, ڈپینڈنگ کہ اگر تحلیل جس دن ہونی ہے اسمبلی, جب اس کا ٹرم ختم ہوگا تو پھر 60 دن ہے, ادروائز 90 دن ہے, اگر 2 دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو کی جا